رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحات کیا کرو۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کو سمیٹنے کا موقع ہے۔ رمضان میں عبادات عام دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے اور ہوتی ہیں۔ جس طرح باقی عبادات زیادہ ہیں، اسی طرح اللہ کی یاد اور ذکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس ذکر کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نفل، تراویح اور فرضی نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے جو زبان سے ادا کیے جائیں اللہ کی تعریف کے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں، جتنا فرق زندہ اور مردہ آدمی کا ہے، اتنا ہی فرق ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کا ہے۔ سمجھ لو، جو ذکر کر رہا ہے یہ زندہ ہے، اور جو نہیں کر رہا یہ مر چکا ہے۔ مرنا صرف یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہو گئیں تو مرا، جب زبان بند ہو گئی تب بھی مر گیا۔ جس نے سننا بند کیا مر گیا، لیکن جس کی زبان اللہ کے ذکر سے گونگی ہو گئی، سمجھ لو یہ بھی مر گیا۔ اب زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہے؟ ہاتھ زندہ کے بھی ہیں تو مردہ کے بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھ ختم تو نہیں ہو جاتے، پاؤں بھی ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے، پورا وجود ہوتا ہے مردے کا اور پورا وجود زندے کا۔ فرق یہ ہے کہ زندے کا وجود عمل کرتا ہے اور مردے کا وجود عمل۔ تو جس کی زبان عمل کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، سمجھ لو اس کا پورا وجود عمل کر رہا ہے، یہ زندہ ہے۔ اور جس کی زبان گانے گائے، قوالیاں پڑھے، گالیاں دے، کھانے کھائے، باتیں کرے، موسیقی گائے، سارا کچھ کرے، لیکن اگر ذکر نہیں، اللہ کے ہاں یہ بندہ زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح مردے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح بے ذکر زبان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب ذکر کیا کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ایسے ایسے اذکار دیکھنے میں معمولی ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اگر کوئی شخص آسمان تک جانا چاہے نا تو 500 سال لگیں گے تو آسمان تک پہنچے گا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ پورا خلا
نیکیوں کو پہلے پوری دنیا پہ پھیلا دیا جائے اور پھر ان کے ڈھیر بنا دیے جائیں، بنتے 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 آسمان تک پہنچ جائیں، بتاؤ ذرا کتنی نیکیاں ہوں گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ، دو لفظ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میرے اللہ آدھی دنیا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، جو آسمان تک نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اور دو مرتبہ پڑھنے سے ساری زمین، آسمان و زمین کا پورا خلا، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، مشرق سے مغرب، آسمان تک نیکیاں بھرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ زبان سے 2 مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ان 2 لفظوں کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ توحید ہے، اس کے پیچھے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، غسل کیا، کیا یہ پاکی مراد ہے؟ نہیں، یہاں سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، کیا مطلب؟ میرا اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر غلطی سے پاک ہے، یہ مطلب ہے۔ ساری دنیا میں کمی ہے، حتیٰ کہ جو ولی بھی ہیں ان میں بھی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ اللہ کا جو ولی ہو وہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے نظر، سامنے دیکھتا ہے، نیچے نظر نہیں آتا، قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا۔ میرا اللہ وہ ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دن کا اجالا، رات کی تاریکی، پہاڑوں کی چوٹیاں، غاروں کی تہیں، سمندر کی تہ، کوئی بھی جگہ ہو میرے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے، ہواؤں کے جھونکے، تیرے دل کی دھڑکن، تیری آنکھ کا جھپکنا، تیرے سانسوں کا نکلنا، ایک ایک چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ میرا اللہ ہر عیب سے، انسان ہے قریب سے سن لیتا ہے، دور سے نہیں سنتا، سامنے دیکھ لیتا ہے، پیچھے نہیں نظر آتا، 2-3 کی ایک وقت میں سن لیتا ہے، 50 باتیں کر رہے ہوں یہ سمجھ نہیں سکتا۔ 4-6 زبانیں آتی ہیں لیکن ساری دنیا کی زبانیں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ساری دنیا کی زبانیں سمجھ آ بھی جائیں، پرندوں کا چہچہانا اسے سمجھ نہیں آتا، درندوں کا دھاڑنا اسے سمجھ نہیں آتا، چونٹیوں کا بولنا اسے سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ایک ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید پڑھتا ہے، میرا اللہ زمین سے آسمان، آدھی دنیا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ 2 مرتبہ کہتا ہے ساری دنیا نیکیوں سے بھر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کے ساتھ ایک لفظ ساتھ مل جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، ساری تعریفیں تیری۔ دنیا کہتی تیری آواز بڑی پیاری، میری آواز نہیں۔ دنیا کہتی تیرا چہرہ بڑا خوبصورت، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تم کہو میرا کوئی کمال نہیں۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ ایک اللہ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ پاک ہے، اس میں کمی کوئی نہیں، ساری تعریفیں اسی کی۔
میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں من قال فی یومن مئات مرہ، جس نے تسبیح شروع کی پڑھتے 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 100 مرتبہ اس نے کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، کرتے کرتے 100 کی گنتی جب پوری ہوتی ہے، آسمان کا رب فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں آج تک جتنے گناہ ہیں سارے ہی معاف کر دو، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو سارے ہی معاف کر دو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے اس میں تو کسی گناہ سے معافی مانگی ہی نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں اللہ میری نماز لیٹ ہو گئی مجھے معاف کر دے، میرے آنکھ نے غلط دیکھ لیا مجھے معاف کر دے، میرے کانوں نے غلط سن لیا مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھوں نے غلط تول دیا مجھے معاف کر دے، یہ کوئی معافی مانگی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اسی کی، معافی تو مانگی ہی نہیں، تو معافی کیوں مل گئی؟ یہ کلمات میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں، جب بندہ پڑھتے 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 100 تک پہنچ جاتا ہے، میرے اللہ کہتے بندے تو نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا، میں تیرے اوپر اتنا راضی، تیرے معافی مانگنے کے بغیر ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا، بغیر ہی معاف۔ تو کتنا معاف کیا؟ سمندر کی جھاگ کے، اب سمندر کا کنارہ پتہ چلتا ہے نہیں، تو جب سمندر کا کنارہ نہیں تو اس کی ساری جھاگ کا پورا اندازہ نہیں، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں دنیا گن نہ سکے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں تمہیں اس کا اندازہ نہ ہو، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں دنیا وہاں تک پہنچ نہ سکے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں ساری دنیا کی ٹیکنالوجیاں وہاں فیل ہو جائیں، تو اتنے گناہ لے کر آ، میری تعریف کے یہ 4 کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کی سارے گناہ کو معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ پڑھو روزانہ پڑھو۔ تیسرا کام، پہلا تھا سبحان اللہ، اسے ایک لفظ بڑھا تو کیا بن گیا؟ سبحان اللہ ہی، اب ایک لفظ اور بڑھ جائے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھو ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جس نے پڑھا میرے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی زبان کے کلمات، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا نے کہا جس نے صرف ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، میرے اللہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ سانوں کی لگے درخت لگ گیا تو پھر کی ہویا؟ اصل میں نظر نہیں آ رہا نا، اگر کیا جائے نا اہلا 10 روپیے تو وہ 10 روپے کوئی بڑا سمجھے گا، کہے گا مینوں بٹھا دیو بس تھی دے ہی جو تو ساری 10 گھنٹے میرے کو، کیونکہ وہ 10 روپے نظر آتے اور وہ جنت کا درخت نظر نہیں آتا۔ لیکن گیمیں کھیل لیتے ہیں جہاں بس سکور بن رہے ہوتے ہیں بعد میں ختم، وہ نظر آ جاندے نے۔ وہ گیموں جب کھیلتے ہو سکور بنتے ہیں اور وہ کراس کرتے ہو پہلی سٹیج دوسری سٹیج، اور تو بعد کی لبدا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں، یہ ملے گا۔ یہ گیم کھیل، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ، مل کر پڑھ، میرے بیٹے بتا آج تیرے جنت کے درخت زیادہ ہوئے یا میرے جنت کے درخت زیادہ ہوئے؟ بیٹھ کے کر، تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا جنت میں ایک درخت لگا۔ کتنا درخت؟ کیسا درخت؟ یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ مئۃ عام لا یقطعھا، میرے آقا کہتے ہیں گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی لگام کو تھامے اور اس کو دوڑانا شروع کر دے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، گرمی ہو یا سردی،
دھوپ ہو یا چھاؤں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، حتیٰ کہ 100 سال ختم اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال تک اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس درخت کی قیمت کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب وہ درخت جب ملے گا تو کیا ایسا ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے اتلی دکان تیری تھلڑی دکان میری؟ نہیں، جب درخت ملے گا درخت کا پھل بھی ملے گا اور درخت کے نیچے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ جنت میں اتنا بڑا رقبہ خریدنا چاہتے ہو کہ تیرا گھوڑا دوڑے، ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 100 سال تک مسلسل گھوڑا دوڑتا رہے، تیری زمین تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر وہ زمین خریدنا چاہتے ہو تو آسان طریقہ ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب وہ درخت اتنا بڑا ہے تو اس کا پھل، کھجور کا درخت ہے نا، اس کا پھل کھجورا ایڈیاں ایڈیاں نہیں ہونیاں، اس کی کھجوریں چھوٹی چھوٹی۔ آج لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، نال منو بھی لے جائے، آج کے لیے بھی لے جائے، تو آپ وہاں سے بڑی بڑی کھجوریں لاؤ، تو کہتے ہیں یار میرا چاچا آیا انہیں بڑیاں بڑیاں کھجور آئی تھیں۔ کتنی کتنی بڑی کھجور دیکھی آپ نے بتاؤ؟ ایڈی انگل انگل نہیں، 2 انگلا جڈیاں۔ کسی نے ہاتھ جتنی دیکھی ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھی ہاتھ جتنی۔ لیکن کبھی آپ نے باہر سے لسی پی ہے؟ لسی وہ ایک چاٹی ہوتی ہے جس کے اندر لسی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جنت کی ایک کھجور کا سائز جو ہے وہ حجر علاقے کے بڑے مٹکے کی طرح ہے، بڑی چاٹی جتنی جنت کی ایک کھجور ہے۔ احلا من العسل ابیض من اللبن الین من الزبد لیس فی عجم۔ وہ جو جنت کی کھجور ہوگی نا، بڑے مٹکے جتنا سائز، دیکھنے میں آئے دودھ سے زیادہ سفید، کھانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم، چبانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم، صحت سے زیادہ میٹھی، لیس فی عجم، اس کے اندر اللہ نے گٹک اور گٹلی رکھی ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی، شہد سے میٹھی، دودھ سے سفید، مکھن سے نرم، کھاؤ اس کے اندر گٹلی ہے ہی نہیں۔ لیکن اتنی بڑی کھاؤں گا کیسے؟ فرمایا بندے پریشان نہ ہو، میرا رب ایک بندے کو جنت میں 100 بندوں کے کھانے کی طاقت دے دے گا۔ پھر تے 2-3 دے گا رامنا، لیکن جب اتنا کھا جاؤں گا تو پھر ہضم کیسے ہوگا؟ فرمایا وہاں پیشاب نہیں آئے گا، وہاں پخانہ نہیں آئے گا، وہاں یہ گندگی غلاظت نجاست نہیں آئے گی، منہ سے تھوک نہیں، ناک سے بلغم نہیں، پیشاب اور پخانہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ہسپتال، تو پھر میں 100 بندے کا کھاؤں تو ہضم کیسے ہوگا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ڈکار مارو گے ہضم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا ہضم ہو جائے گا۔ یا رب پسینہ آئے گا تو سمیل آئے گی، ڈکار آئے گا تو لوگوں کو ہواڑ آئے گی، ہمک آئے گی۔ فرمایا نہیں، تیرا پسینہ آئے گا، میرا رب اس پسینے کو کستوری کی خوشبو میں بدل کے رکھ دے گا۔ جنت کا وہ محل، جنت کا وہ پھل، جنت کا وہ درخت، جنت کی وہ بڑی زمین اگر تم لینا چاہتے ہو تو ایک جملہ تم نے پڑھنا پڑے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جتنی مرتبہ پڑھو گے جنت میں اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اور اگر تم اس میں ایک لفظ اور بڑھا لو، پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر کیا بنا؟ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان دونوں کو جمع کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان
فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو جملے، دو کلمے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، میرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ یہ ذکر ہم اگر اس سوچ سے کریں نا، دنیا میں اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اور جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کی زبان ذرا توتلی سی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے جو پہلے دو چار جملے بولتے ہیں نا وہ ماں باپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر بار بار ان کے اندر اے کہہ، اچھا چلو وہ بات کہو، وہ بات سناؤ۔ جب وہ کہتا ہے بندے کو پیارے لگتے ہیں، اس کو اٹھا کر زور سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے نا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ جب تم یہ دو جملے پڑھو نا تو تصور کرو میرا رب کہتا ہے بندے اے کلمے بڑے پیارے، ایک باری پھر کہہ، ایک باری پھر کہہ، ایک باری پھر کہہ۔ یہ تصور حبیبتانی الی الرحمن، یہ کلمے میرے رب کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، آج نہیں پتہ چل رہا ان کا مقام کیا ہے، جب روز قیامت ترازو لگے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں وزنی ہوئیں ہمیشہ کی جنت میں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے گناہ وزنی ہو گئے ہمیشہ کی جہنم میں۔ اگر تم چاہتے ہو میرا نامہ اعمال کھلے، میری نیکیاں وزنی ہو جائیں، ثقیلتان فی المیزان، تیرے پہاڑوں جتنے گناہ بھی آ کر ان نیکیوں کو اٹھا نہ سکے تو اس نیکی کو وزنی کرنے کے لیے، جنت میں محل لینے کے لیے یہ کلمات پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس نے پڑھے اس کی نیکیوں کا پلڑا ایسے جھک جائے گا، کبھی وہ اٹھے گا نہیں، تو پھر ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چار تسبیحات روزانہ پڑھو، دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔